بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی ایک خاص بڑی علامت بیان کی کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اس کا خوف اور محبت ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کیسے جان سکے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ اسلام نے اس کے کئی اشارے دیے ہیں جن سے ایک مومن کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہے۔ اس تحریر میں ہم ایک ایسے نوجوان حمزہ کی واقعہ کے ذریعے ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حمزہ کی توبہ سے رضامندی تک کا سفر۔ حمزہ ایک عام نوجوان تھا جو گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوستوں کے ساتھ غلط محفلیں، موبائل اور انٹرنیٹ پر حرام چیزوں میں الجھا رہنا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب اس کی روز مرہ کی زندگی تھی۔ مگر دل میں ہمیشہ ایک خلا، ایک بے چینی رہتی تھی۔ سکون کی تلاش تھی مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ یوں ہی بھٹک رہا تھا، ایک واقعہ اس کے سامنے آیا۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس میں ایک حدیث سنائی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر جو ریگستان میں اپنا اونٹ کھو دے اور پھر اچانک اسے پالے۔ حمزہ کے دل کو جھٹکا لگا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی رات بن گئی۔ پہلی بار سجدے میں سر رکھ کر اس نے رو رو کر توبہ کی۔ توبہ کے بعد پہلی بار اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد سے لوٹتے ہوئے دل میں ایسا سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب حمزہ 5 وقت کی نماز پڑھتا اور اگر کبھی کسر ہو جاتی تو دل بے چین ہو جاتا۔ یہی سکون، یہی بے چینی، یہ تھی پہلی نشانی کی اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے۔ اب حمزہ گناہوں سے دور بھاگتا۔ پہلے جو باتیں اسے لذت دیتی تھی اب اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایک بار دوستوں نے زبردستی ایک پارٹی میں لے جانے کی کوشش کی تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس کا جواب تھا اب دل اس طرف جاتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکیاں تمہیں خوش کرے اور گناہ تمہیں دکھی کرے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ یہ تھی دوسری نشانی، دل کا گناہ سے ہٹنا اور نیکی سے جڑ جانا۔ ایک دن حمزہ کی ماں بہت بیمار ہو گئی، دوائیوں کا اثر نہیں ہوا۔ اس نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھی اور دعا کی، یا اللہ میری ماں کو شفا دے دے، تو ہی شافی ہے۔ صبح اس کی ماں کی طبیعت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے یقین کے ساتھ دعا مانگو اور جان لو کہ وہ غافل نہیں ہے۔ یہ تیسری نشانی تھی، دعاؤں کا اثر محسوس ہونا۔ اب حمزہ کی صحبت بھی بدل گئی تھی۔ پہلے جو دوست گناہوں میں گھسیٹتے تھے اب ان سے دوری بنا لی تھی۔ اب وہ مسجد کے امام، نیک تبلیغی لوگوں اور قرآن پڑھنے والوں سے دوستی کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو کسے دوست بنا رہے ہو۔
नेक सोहबत की चाहत। चौथी निशानी थी रब की रजामंदी का इशारा। पांचवी निशानी आजमाइशों में सब्र और अल्लाह से रजा। एक वक्त ऐसा आया कि हमजा की नौकरी चली गई। कुछ वक्त तक घर में खाने का सामान भी मुश्किल से आता, मगर उसने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। कुरान कहता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, थोड़ा डर, भूख और माल व जान और फल में कमी से, और बशारत दो सब्र करने वालों को। हमजा की ज़ुबान पर बस यही था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह पांचवी निशानी थी सब्र और रज़ा की ताकत। छठी निशानी दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की फ़िक्र। अब हमजा ना सिर्फ खुद नेकी करता बल्कि दूसरों को भी दावत देता। वह बच्चों को कुरान सिखाता, मस्जिद में सफाई करता और गरीबों की मदद करता। कुरान कहता है, और वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, छुपा कर और जाहिर करके, उनके लिए बड़ा अजर है। ये थी छठी निशानी, दूसरों के लिए रहमत बन जाना। सातवीं निशानी मौत से पहले जन्नत की बशारतें। हमजा के दिल में अब मौत का डर नहीं था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के एक बाग में है, सफ़ेद कपड़ों में और रोशनी से घिरा हुआ है। कुरान कहता है, बेशक जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहते हैं, उनके पास फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं डरो नहीं, गम ना करो और जन्नत की बशारत लो। यह थी सातवीं और आखिरी निशानी, अल्लाह की तरफ से इत्मीनान और जन्नत की खुशखबरी। हमजा की ज़िंदगी में ये तमाम निशानियाँ आ गई। वो अब हर पल अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता। उसका अखलाक बदल गया, उसकी बातें, उसके रिश्ते सब में नूर आ गया। उसकी आखिरी बात थी, अगर मेरा रब मुझसे राज़ी है तो यही मेरी जन्नत है। या अल्लाह, तू भी हमसे राज़ी हो जा। हमारे दिलों में तौबा, इखलास और नेकी की लौ जला दे। हमें वो सारे अलामात अता फरमा जो तेरी रज़ामंदी का सबूत हो। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।